حدیث میں ایک دجال کا ذکر آتا ہے، وہ الدجال الاکبر ہے، عظیم ترین دجال۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے پاس اتنی قوت جمع ہو چکی ہوگی، تمام جو قواعد طبعیہ ہیں، جو فورسز آف نیچر، ان سب پر اس کو اتنا تسلط حاصل ہو جائے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ رزق کے خزانے اس کے قبضے میں ہوں گے، رزق اسی کو دے گا جو اس کو ماننے کے لیے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور حضور نے اس کی خبر دی ہے کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، پھر یہ کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف ہا کفر، جس کے بارے میں فرمایا وہ اتنے جلی حروف میں لکھا ہوگا کہ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ ہو، ہر مومن پڑھ لے گا۔ غیر مومن کو وہ الفاظ نظر نہیں آئیں گے اس کے پیشانی پر لکھے ہوئے، لیکن ہر صاحب ایمان اس کی پیشانی پر کاف ہا را لکھا ہوا دیکھ لے گا، اور وہ ایسے ایسے معجزے دکھائے گا جس کا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو معجزے اللہ نے دیے تھے، اس کے لگ بھگ بلکہ اس سے بھی آگے معجزے جو ہیں اس کے پاس ہوں گے، اور وہ مدعی ہوگا خدائی کا، اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا اہل ایمان کے لیے۔ پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوا۔ یہ حضور نے بار بار کہا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول خبردار کرتے آئے ہیں اپنی اپنی امتوں کو، اور دیکھو میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ تو حدیث میں دوسرا یہ ہے دجال کا تذکرہ، دجال اکبر، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو سجدہ کرائے گا، جو سجدہ کرے گا اسے چھوڑے گا، جو سجدہ نہیں کرے گا قتل کر دے گا۔ تیسرا ذکر جو احادیث میں آتا ہے دجال کے حوالے سے، وہ سورہ کہف کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ اب بعض میں تو یہ ہے کہ شروع کی آیات جو ہیں سورہ کہف کی، جو ان کا التزام کرے گا، ان سے محبت کرے گا، انہیں پڑھتا رہے گا، وہ دجالی اثرات سے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض میں ہے جو آخری آیات کا ورد کرتا رہے گا۔ بعض میں ان دونوں کو جمع کیا گیا، ابتدائی آیات اور آخری آیات، اور بعض میں پوری سورت کا۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کر دے گا، جس کی روشنی کی وجہ سے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پوری دنیا میں ایک ایک بستی کے اندر وہ گھوم جائے گا صرف 40 دنوں میں۔ کیسی سواری اس کے پاس ہوگی، کیسی صورت والی سواری ہوگی، اب تو کچھ اندازہ ہے نا۔ آخر ہماری فضا میں ظاہر بات ہے ہمارے ہوائی جہاز 24 گھنٹے میں گزر سکتے ہیں مشرق سے مغرب تک۔ نمبر 2، اس کے 2 کانوں کے مابین 80 گز کا یا 80 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان 1 دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے اس کا گدھا کون ہے آج؟ ہوائی جہاز۔ وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے۔ ہو گیا کہ نہیں؟ اس کے لیے تمام دریا اور پوری زمین کو سخر کر دی جائے گی۔ وہ جب حکم دے گا آسمان کو بارش برسائے گا۔ مادر ذات اندھے اکمہا اس کو ٹھیک کرے گا، کوڑی کو ٹھیک کرے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ والے معجزے ہیں۔ یحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کرے۔ آج جو ہے کلوننگ اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش میں سے کوئی تھوڑا سا ٹکڑا نکال کر والد بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث چل رہی ہے، ہیومن کلوننگ کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن یاد ہے ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں بانٹے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ اس کے ساتھ شیاطین جن کا لشکر ہوں گے، اور ان کی صورتیں وہ بنا دے گا لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کی سی، اور وہ آ کر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں، پہچانتے نہیں مجھے، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہو مجھے، ارے میں تمہاری ماں نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہو،
یہ خدا ہے، اس کو کرو سجدہ۔ عام کفر و الحاد۔ اور ایک بات جو سب سے اہم ہے، جو آج شروع ہو چکی ہے، آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نکلیں گی گھروں سے وہ عورتیں ہوں گی، یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں، اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو باندھ کر جکڑ کر رکھنے کی کوشش کرے گا، اور وہ رسیاں توڑا کر اس دجال کے پیچھے بھاگے گا۔ بہرحال یہ دجالیت جو ہے، دجال اکبر کی آنا ہے، یہ ہوگا کون؟ اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور ہی کے زمانے میں یہودیوں میں ایک بچہ پیدا ہوا، ابن سیاد۔ وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلاحیتیں اس میں تھیں، وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا تھا، وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا، وہ پوری طریقے سے اس کے حواس جو ہیں وہ بیدار رہتے تھے۔ تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کا باقاعدہ مشاہدہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دجال بن جائے۔ حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ فرمایا نہیں، اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم، تم قتل کرنے والے نہیں، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام خواہ ناحق خون کا جو ہے تمہارے اوپر الزام آتا ہے۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، تمیم داری، وہ عیسائی تھے، اسلام لائے تھے، وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک، اس سے بھی زیادہ، موج ادھر لے گئی، پھر ادھر لے گئی، پھر ادھر لے گئی، حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ان کا اترنا ہو گیا، وہاں کوئی نہیں تھا، غیر آباد۔ اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی، جساسہ، کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا منہ کدھر ہے، دم کدھر ہے۔ اس نے کہا تم کیا کرنے آئے ہو؟ دیکھو فلاں صومعہ ہے، ذرا ادھر جاؤ، گھنا جنگل ہے، وہاں جو ہے ایک صومعہ ہے، چرچ ہے، اس میں ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا، جاؤ۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت قوی ہے کر، بہت لمبا چوڑا، رسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان، انسانی شکل، اور اس سے پھر مکالمہ ہوا، کچھ سوالات کیے، کیا بحیرہ گلیلی میں پانی ہے؟ کہاں ہی ہے؟ اچھا، ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یہ سارا پانی پی جائے گا، کوئی قطرہ نہیں بچے گا۔ اس طرح کئی سوالات کیے، اور پھر اس نے غالباً یہ کہا کہ میں دجال ہوں، مجھے ابھی اللہ نے گرفتار کیا ہوا ہے، پھر اب وقت آئے گا مجھے چھوڑے گا۔ ایک روایت یہ ہے، جب حضرت آئے تمیم داری تو حضور نے پھر اعلان عام کرایا، مسلمانوں کو جمع کرایا، اور انہیں یہ سارا تمیم داری کا واقعہ سنایا۔ ایک یہ بھی ہے۔ تو اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ وہ کون ہوگا، میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس صومعہ میں قید ہے، لیکن وہ کوئی جن ہے، انسان نہیں۔ عزازیل جو شیطان لعین ہے، اس کا کوئی بڑا جنرل ہے، جو کہ آخری وقت میں آخری امتحان کے لیے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جائے گی، اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دور ہے 40 برس، اس کے آخر میں، اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کرے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الحاد کی، اور جو ہے زوال آ چکا ہوگا، کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا بھیجے گا کہ جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانیں بڑی آسانی سے، سہولت سے نکل جائیں گی۔ اب دنیا میں صرف کافر، فاسق، ملحد، مشرک، گناہگار لوگ رہ جائیں گے، ان پر قیامت کی ہولناک جو زلزلہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى، یہ جو سختیاں ہیں یہ کفار پر آئیں گی، اہل ایمان پر نہیں آئیں گی۔
اب یہ ہے میرے اور آپ کے لیے انفرادی سطح پر تو فیصلہ کیجئے، ہم اپنے اندر سے دجال کو نکالیں۔ محبت اللہ سے، دنیا سے نہیں، طلب آخرت کی، دنیا کی نہیں، فکر روح کی، جسم کی بھی کرو لیکن اس کی اولاً کرو، اور وہ نظام قائم کرو جس میں حقیقت اللہ کی ہو، جس کے معاشی نظام میں سے سود اور جوئے کو نکال کر باہر کر دیا گیا ہو۔ معاشرہ وہ ہو جس میں عفت و عصمت کی ویلیوز ہو، شرم اور حیا کی ویلیوز ہو، خاندان کا ادارہ مضبوط ہو۔ یہ سارا کام اجتماعی سطح پر، اور خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھیل سکیں، برداشت کر سکیں، ان امتحانات میں سے گزر سکیں اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا مددگار ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔